روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ یہ ایک عظیم عبادت ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کن صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن صورت میں نہیں ٹوٹتا۔ سب سے پہلی بات، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کچھ کھا لے یا پی لے، چاہے کتنی ہی کم مقدار کیوں نہ ہو، تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک گھونٹ پانی یا ایک نوالا بھی اگر ارادے سے لیا گیا ہو تو روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قصد سے الٹی کرے، یعنی خود سے الٹی لانے کی کوشش کرے، تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر الٹی بے اختیار ہو اور خود بخود آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسری بات، اگر کوئی ایسا انجیکشن لگوایا جائے جو جسم کو غذا فراہم کرے، جیسے گلوکوز وغیرہ، تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن جو انجیکشن صرف علاج کے لیے ہو اور غذائی بدل نہ ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چوتھی صورت، اگر میاں بیوی کے درمیان قصد سے ہم بستری ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ پانچویں بات، اگر قصد سے شہوت کے ساتھ منی کا اخراج کیا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر نیند میں احتلام ہو جائے یا بے ارادہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چھٹی بات، اگر عورت کو حیض یا نفاس شروع ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے دن کے آخری لمحات ہی کیوں نہ ہوں، اور بعد میں اس کی قضا رکھنی ہوتی ہے۔ اب کچھ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کھانسی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بلغم اگر خود بخود گلے سے نیچے اتر جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اپنا تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دھول یا دھواں اگر غلطی سے اندر چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک قصد سے نہ لیا گیا ہو۔ اصل اصول یہ ہے کہ جو چیز قصد اور ارادے سے جسم میں داخل کی جائے اور غذا یا لطف کا سبب بنے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جو چیز بے ارادہ یا بے اختیار ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، روزہ آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، زبان کا بھی ہوتا ہے اور دل کا بھی ہوتا ہے۔ جھوٹ، غیبت، گالی اور ظلم روزے کا ثواب کم کر دیتے ہیں۔ اس لیے روزے کی حفاظت کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔